امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد نے کس کے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، یہ تو خیر ہر بندے کو یاد ہے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال جو میں نے شہزادہ رسول کی خدمت میں علم سیکھا، اگر وہ 2 سال مجھے میسر نہ آتے ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. علماء نے اس پر آگے بڑی شروعات لکھی ہیں کہ کیا مطلب ہے کہ 2 سال اگر امام اعظم ابو حنیفہ پاک کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں میسر نہ آتے تو وہ ہلاک ہو جاتے. وہ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل امام اعظم کے پاس ظاہری علوم تھے، اور ظاہری علوم کا آپ پر اتنا غلبہ اور اس قدر عروج تھا کہ بڑے بڑے علوم گویا آپ کی بارگاہ کے اندر ہر وقت مستحضر رہتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خشک ظاہری علم آ جائے نا اور اس کے ساتھ باطن کا تڑکا نہ ہو، روحانیت کی تائید نہ ہو، تو پھر بندے کو علم ہمیشہ گمراہ کر دیتا ہے، اور جب بندہ گمراہ ہو جائے تو یقیناً وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے. تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ کر آپ نے کتنا بولیے 2 سال پڑھا، 2 سال پڑھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو امام صاحب ملنگ بن گئے اہل بیت کے. بہت سارے علماء اس حوالے سے زبان جو ہے نا وہ بند رکھے ہوئے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کی بڑی بڑی باتیں بتائیں گے اور آخر میں کہہ دیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کر دیا گیا. اب پوچھا جائے کہ بابا کیوں شہید کیا گیا؟ او جی آپ کو انہوں نے چیف جسٹس بنانے کی کوشش کی خلیفہ ابو جعفر منصور نے، تو آپ نے انکار کر دیا، لہذا انہوں نے زہر دے کے آپ کو شہید کر دیا. اب کوئی عقل مند یہاں موجود ہے وہ کسی کو کونسلر کوئی بنانے کے لیے کہے، وہ 10 بندوں کو چھوڑ کے آ جاتا ہے. ایمنیشپ کے لیے لوگ 50-50 قتل کروا دیتے ہیں، اور ایک بندے کو اتنی بڑی سلطنت کا واحد قاضی اور چیف جسٹس بنایا جا رہا ہو اور بندہ مر جائے پر عہدہ قبول نہ کرے، یہ کوئی عقل میں گھسنے والی شے ہے؟ لیکن یہ کنفرم ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، اور ریزن بھی یہی تھی. اصل پتہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام صاحب کا فتویٰ تھا یہ حکومت، یہ سلطنت، یہ سب کچھ حق آل محمد کا ہے. یار مہربان، آپ فرماتے تھے ان عیاش حکمرانوں اور ان خلیفوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے ائمہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے ان کو تخت نشین کیا جائے. جب یہ خبر ملی اس ابو جعفر منصور کو کہ یہ میری حکومت کو نہیں مانتے، تو چنانچہ اس نے کہا ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنا یہ بھی بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ان کے ہزاروں شاگرد ہیں، بڑا ان کا روب ہے، بڑا دبدبہ ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا؟ اس کو مشیروں نے سمجھایا، کہا بڑا عہدہ دے دو، جب تم عہدہ دو گے یہ اس حکومت کا حصہ بنے گے تو خود بخود فتویٰ ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گا. چنانچہ امام صاحب کو کہا گیا آپ ہمارے حکومت کے چیف جسٹس ہیں. آپ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں ہوں. وہ کہنے لگا نہیں تم اہل ہو. کہا اے جناب خلیفہ صاحب میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور میں اگر اہل ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. جھوٹا بندہ تو چیف جسٹس مان ہی نہیں سکتا. بات سمجھ آئیے؟ آپ نے جناب تعویل سے حکمت سے معذرت کر لی کہ میں ایسا نہیں کروں گا. چنانچہ اسی محبت اہل بیت کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کر دیا گیا. یہ وہی امام صاحب ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کے امام زید جنہوں نے حاکم وقت کے خلاف خروج کیا ان کے حق میں فتویٰ دیا، اور یہاں تک فتویٰ دیا جو آج امام زید شہید کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ یوں سمجھے وہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو آج کے بعد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے امام اعظم ابو حنیفہ یہ شہید اہل بیت ہیں، ان کو بھی شہادت ملی اہل بیت کی وجہ سے. اور میں آپ کو کمال کی بات بتاؤں، یہ جتنے بڑے بڑے عروج پانے والے ائمہ ہیں ان کے پیچھے اگر ان کی ہسٹری کو چیک کرو، خدا کی قسم آل محمد کا ہاتھ ان پہ نظر آتا ہے. امام شافعی کو دیکھو، امام مالک کو دیکھو، امام احمد بن حنبل کو دیکھو، بڑے بڑے ائمہ امام عبد الرزاق کو دیکھو، امام حاکم کو دیکھو.
یہ بڑے بڑے جو آئمہ ہیں نا، ان آئمہ، امام شارانی کو دیکھو، امام سیوطی کو دیکھو، اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی کو دیکھو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھو، یہ جتنے یہ جناب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو دیکھو، ان سارے لوگوں کی زندگی کو آپ پڑھو، یہ فنا نظر آتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت میں، اور جب لوگ آل محمد کے ہو جاتے ہیں نا، خدا زمانہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں، زمانہ ان کا مدخواں ہو جاتا ہے۔